میں عرض کر رہا تھا پوری تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں کہ اس محمد عبد الوہاب نزدیک کے چیلے اسماعیل دہلوی کی کرت کرنے کے لیے سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی میدان میں اترے ہیں، اور علامہ فضل رسول بدایونی جنہوں نے سیف الجبار لکھ کر کے وہابیت کو جڑ سے اکھاڑا ہے، اور پھر اس کے بعد کمان سنبھالی ہے کون؟ حضور سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے کسی پر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ جب دیکھا کہ یہ جبہ و دستار والے حضور کی شان میں توہین کر رہے ہیں، اللہ والوں کی شان میں، یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کی سامنے کوئی بھی نبی ولی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی کتابوں سے اس میں علماء دیوبند جو ہے وہ جو ہے برسرے جو ہے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کو ہم مٹا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں کچھ کتابوں سے انہوں نے جو ہے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں، لیکن پوری تاریخ پڑھیے۔ جب دیکھا کہ چاروں طرف پورے بھارت اور بلکہ آس پاس کے لوگوں کے ایمان خراب کیے جا رہے کہ اللہ کے تعلق سے غلط عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے تعلق سے، اولیاء کرام کے تعلق سے، اس طرح سے وہ عقیدے جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے، محمد عبد الوہاب نزدی اس مردود نے جو ہے ان عقیدوں کو سائیڈ میں کر کے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کا جو ہے اس نے جو ہے کہنا شروع کر دیا۔ میں کر رہا تھا بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ سارے عقائد دیکھے اور ان کی ساری کتابیں تو آپ عرب میں لے کر گئے، عرب کے بادشاہ، عرب کے عالموں کو سامنے رکھا، ان کو سامنے بٹھایا، کہاں مکے کے عالموں کو، مدینے کے عالموں کو، حجاز مقدس کے عالموں کو، اور یہ جو عبارتیں لکھی گئی تھی اسماعیل دہلی کی طرف سے، اسماعیل دہلوی یا پھر اشرف علی تھانوی اور دیگر جو لوگ تھے، ان عبارتوں کو وہ آج بھی وہ کتاب موجود ہے حسام الحرمین جو ہے، جس پر علماء عرب کے جو ہے باقاعدہ فتوے، باقاعدہ ان کے سگنیچر موجود ہیں۔ مکے اور مدینے کے امام، مسجد حرم کے امام اور مسجد نبوی شریف کے جو بڑے بڑے علماء تھے، سب نے جب ان کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھو اس طرح سے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی کو اعتراض ہو، آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں، نئی کتابوں میں شاید نہ ہو لیکن پرانی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کی دھجیاں اڑائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے ان عالموں کے سامنے یہ چیز رکھی اور رکھنے کے بعد کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تو ان سارے عرب کے جو عالم تھے حجاز مقدس کے، مکے مدینے کے، ان سب نے بالاتفاق جو ہے باقاعدہ سگنیچر کیے کہ یہ لکھنے والے جو کافر ہیں یہ توبہ کریں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی وہ فتوے لے کر آئے اور آپ نے لوگوں سے کہا لے لوگوں اب بھی وقت ہے کہ توبہ کرو، لیکن جب توبہ نہ کی اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر ان فتاوے کو شائع کیا ہے، اور یہیں سے جو ہے پھر جو ہے اب جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلویت کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے گستاخان رسول کو بے نقاب کیا ہے۔ جو ایمان کی غلط تشریح کر رہے تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی غلط تشریح کر رہے تھے، جنہوں نے جو ہے عظمت الہی کو دیکھا، نہ عظمت رسول کو، نہ عظمت اولیاء کو، بلکہ پورے اسلام کی دھجیاں اڑا دی۔ سید اعلیٰ حضرت نے از خود نہیں بلکہ مکے مدینے کے عالموں کو بٹھا کر کے ان کے سگنیچر لیے اور انہیں متفقہ طور سے آج بھی وہ دستخط موجود ہیں۔ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھو مکے کے اور مدینے کے عالموں کے کہ جن لوگوں نے یہ عبارتیں لکھی ہیں وہ کافر ہیں، توبہ کریں۔ بہرحال جب یہاں کر کے آپ نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو، مگر جب توبہ نہ کی تو آخر یہیں سے جو ہے اب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہاں کی اکثریت سب سنی تھے، کوئی بھی نہیں تھا یا تو سنی یا شیعہ، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے انگریزوں کی کوششوں سے اس طرح مسلمان بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے در حقیقت جو ہے گستاخانے رسول، گستاخانے الہی اولیاء کو جو ہے آپ نے بے نقاب ضرور کیا ہے، مگر کروڑوں مسلمانوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی حفاظت کے لیے کنز الایمان دیا ہے، ان کی آپ نے 1000 کتابیں
کتابیں لکھی ہیں، رد وہابیہ میں آپ نے 200 کتابیں لکھی ہیں، یہاں کل ملا کر کے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضور سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو اعلی حضرت یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ میری جہاں تک معلومات ہے، اعلی حضرت سے پہلے اور اعلی حضرت کے بعد آج تک جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اعلی حضرت کے برابر کوئی علم نہیں ہے۔ کسی کے پاس سائنس کی بات آ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ مسئلہ جہاں علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین جو ہے جرمنی جانے والے ہیں سائنس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی نے کہا بریلی چلے جاؤ، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بولے مولانا کیا جانے سائنس کو جو ہے، کہا جا کر تو دیکھو وہاں مسئلہ حل نہ تو جرمنی جانا۔ پہنچے اعلی حضرت کے پاس میں، اعلی حضرت نماز عصر کی تیاری کر رہے تھے، کہا صاحب یہ مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا ابھی نماز عصر ہونے والی ہے، آپ نے صرف اپنے شاگردوں سے کہا کبھی ان کا مسئلہ شاگردوں نے حل کر دیا۔ اندازہ لگائیے اور تاریخ کا اوراق پڑھیے کہ جب سائنسداں، وقت کا بہت بڑا سائنسداں جس کا نام البرٹ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ فلاں دن جو ہے یہ ستارے آپس میں اتنے قریب ہوں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے تو دنیا میں زلزلہ پیدا ہوگا، دنیا میں جو ہے دنیا میں نہ جانے کیا کیا زلزلے پیدا ہوں گے۔ پوری دنیا لرز رہی تھی کیا ہونے والا ہے، لیکن جب یہ سوال اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا حضور جو ہے دنیا پریشان ہے اور یہ پیشین گوئی جو ہے کہ فلاں دن دونوں ستارے جو ہے آپس میں ملنے والے اور ٹکرانے والے ہیں جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ پیدا ہوگا۔ آپ نے اسی وقت جو ہے کاغذ قلم لیا اور اس کے بعد کہا اچھا کس ستارے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ستارہ۔ آپ نے اسی وقت حساب لگا کے بتایا یہ ستارہ اتنی دور ہے، یہ ستارہ اتنی دور ہے، یہ ستارہ اتنی دور ہے اور یہ یہاں قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا البرٹ سائنسداں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ستارہ نہیں ٹکرائے گا اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا۔ دنیا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، وہ تاریخ آئی لیکن کچھ زلزلہ نہ آیا۔ وہ البرٹ کی جو پیشین گوئی تھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ میں عرض کرتا وہ کون سا علم تھا جو اعلی حضرت کے پاس نہیں تھا؟ سائنس کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ 70 علوم سے زیادہ جو ہے آپ مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا نے آپ کو اعلی حضرت مانا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اعلی حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعلی حضرت نے کسی نے بڑی بات اچھی بات کہی ہے کہ یقیناً خواجہ غریب نواز نے ہمیں ایمان دیا ہے مگر اعلی حضرت نے اس ایمان کی حفاظت کا ہمیں سامان دیا ہے۔ کنز الایمان کی شکل میں جو ہے وہ لاجواب ترجمہ دیا ہے۔ ایک لفظ میں جو ہے ذرا سے لفظ سے کہاں دنیا کہتی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہاں ماضی نہیں ہے، جو حال ہے، حال لاتے ہیں تو پاس چھوٹتا ہے، پاس لاتے تو فیوچر چھوٹتا ہے۔ یعنی جو ہے شروع کیا اللہ کے نام سے، یہ شروع کروں گا اللہ کے نام سے، یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پریشان ہے لوگ جو ہے، کسی نے شروع کرتا ہوں کہ شروع کیا نہیں، کر رہا ہوں، کروں گا۔ اعلی حضرت نے ایک لفظ لیا ہے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے ایسا لفظ لیا اللہ کے نام سے شروع، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ فیوچر ہے۔ یعنی ایک ایسا لفظ کہ جہاں جو ماضی پہ بھی آتا ہے، حال پہ بھی آتا ہے، مستقبل پر بھی آتا ہے، ایسے ایک دو جگہ نہیں بلکہ پورا آپ پڑھیے جو ہے اعلی حضرت کا کنز الایمان کہ جہاں بڑے بڑے ترجمہ کرنے والوں کے قدم ڈگمگائے ہیں اور انہوں نے جو ہے عظمت الہی کی کہیں کہ ان سے دھجیاں اڑی ہیں، اعلی حضرت نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ اکبر، ووجدک ضالا فہدا۔ دنیا نے ترجمہ کیا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو اپنے راہ سے بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دی۔ اللہ اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، ہم نے تم کو اپنے عشق میں وارفتہ پایا، اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو جو ہے جی ہم نے تمہیں جو ہے تمہارے مرتبے کو بلند کیا، تمہیں راہ دکھائی ہے۔ اندازہ لگائیے، اور یہ ترجمہ اعلی حضرت نے اپنے پاس سے نہیں لیا ہے بلکہ اعلی حضرت نے سورہ یوسف پڑھی اور سورہ یوسف میں جب حضرت یعقوب کے پاس ان کے بیٹے آئے اور بیٹے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ باتیں کہی، کہنے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بچوں نے کیا کہا، انا لنراہ فی ضلال مبین، انا لنراک فی ضلال مبین۔ آپ تو وہی پرانی وارفتگی میں ہیں، یعنی ابھی تک یوسف کی محبت نہیں گئی ہے، آپ محبت یوسف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اعلی حضرت نے وہ ترجمہ اٹھا کر کے یہاں پیش کیا ہے، ووجدک ضالا فہدا۔ آپ کو اللہ نے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو آپ کے مرتبے کو اور آپ کی راہ جو ہے اللہ نے کھولی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اعلی حضرت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ ہم صرف جو ہے ایک کسی زندگی کے
کسی ایک گوشے کو لے سکتے ہیں. اگر اعلی حضرت کی زندگی پر بولا جائے تو 2-4 راتیں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں مہینے نہیں سالوں گزر جائیں گے اعلی حضرت کے اوصاف کو اور ان کی جو ہے انہوں نے جو قلمی خدمات انجام دی ہے. اندازہ لگائیے اگر جو ہے ایک طرف فتوے لکھ رہے ہیں, دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اگر البرٹ سائنسداں کچھ لکھ رہا ہے تو آپ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں. پتہ چلا کہ مزاروں پر بدتمیزی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے مزاروں پر چادروں کے چٹل لگے پڑے ہیں تو آپ اس کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں. عورتوں پر مزارات پر عورتوں کی حاضری وہاں جو ہے جھمگٹا لگا ہے آپ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں. اندازہ لگائیے وہ اعلی حضرت کہ جنہوں نے چوطرفہ جو ہے ایک ایسا عظیم سپاہی جو چوطرفہ جنگ لڑا تھا, جدھر سے بھی جو ہے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے کسی بھی شکل میں ہو, عظمت رسالت کی شکل میں ہو, عظمت الہی کی شکل میں ہو, یا پھر فقہ کا مسئلہ ہو, سائنس کا مسئلہ ہو, خدا کی قسم عقل جو ہے حیران ہو جاتی ہے. وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال, وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال. جی بیٹھے ہوئے قلوب پہ سکہ رضا کا ہے, بیٹھے ہوئے قلوب پہ سکہ رضا کا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس عظیم شخصیت کو جو ہے ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبدالستار حمدانی نے, انہوں نے حضور اعلی حضرت امام محمد رضا ایک مظلوم مفکر کہ ان پر جو ہے ان کو نہ اپنوں نے سمجھا نہ ہی غیروں نے سمجھا ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم اعلی حضرت کو صحیح طرح دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے. ان کی 1000 کتابوں کو اگر آج کاش وہ کتابیں جو آپ نے لکھی اگر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے تو آج پوری دنیا میں جو یوں تو ویسے ہی ڈنکا بجا ہے, لیکن اعلی حضرت کو جو ہے سمجھنے کا لوگوں کو بہت زیادہ موقع ملتا. بہرحال میں کر رہا تھا اعلی حضرت نے جہاں بہت ساری خدمات انجام دی ہیں ہر طرح سے, فتاوی کے ذریعے سے, کبھی کلام الہی عشق ہدائی کے بخشش کے ذریعے, کبھی 1000 کتابوں کے ذریعے. وہیں اعلی حضرت نے اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کچھ آپ نے جو ہے کچھ آپ نے فارمولے کہ بھی اس قوم کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اس قوم کو جو ہے آپ نے 3-4 فارمولے مسلمانوں کو دیے ہیں. اے بھارت کے مسلمانوں, اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پہلا فارمولہ آپ نے یہ دیا ہے کہ ہر جگہ پر تمہارے دارالقضا ہونے چاہیے تاکہ تمہارے کیس عدالتوں میں نہ ہو, عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں, سرکاری فائلوں پہ جو کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے وہ نہ ہو. ہر جگہ دارالقضا کھولو اور اپنے فیصلے کو وہاں اسلام کے وہاں لے جانے, وہاں کورٹ میں لے کے جاؤ گے تو پہلی چیز سے کہ مہینوں سالوں لگ جائیں گے, پیسہ خرچ ہوگا, وقت خرچ ہوگا, ذلت ہوگی اور پھر اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. یہاں جاؤ گے پیسہ بھی بچے گا, وقت بھی بچے گا, عزت بھی ہوگی اور اسلام کے مطابق فیصلے ہوں گے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جگہ جگہ جو ہے آپ جو ہے جگہ جگہ دارالقضا قائم کرو تاکہ مسلمانوں کے مسائل جو ہے وہاں حل ہو. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اسلامی بینکنگ کا نظام ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ غریب مسلمان وہاں سے پیسہ لے بغیر سود کے اور اپنی تجارت کو آگے بڑھا سکے. مالدار مسلمان جو ہے وہاں اپنا پیسہ جمع کریں اور اس طرح غریب مسلمانوں کو دیا جائے اور وہ وقت پر اپنے پیسے کو لٹا سکے, جو ہے اپنے پیسے کو جو ہے واپس کر سکے. تو جگہ جگہ پر اسلامی بینکنگ کا نظام ہونا چاہیے. تیسرے آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ تم ایک مسلمان سے خریدو تاکہ تمہارے مال کا فائدہ جو ہے ایک مسلمان کو ہو. اور چوتھے آپ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر استقامت, اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر جمے رہو. کسی بھی موقع پر جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف نہ کرو. آخری بات کہہ کر کے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اعلی حضرت نے صرف یہی نہیں دیا ہے بلکہ اعلی حضرت نے اور بھی سنیت کو, جب آپ سے بس چند منٹ آپ کو اور لوں گا کہ آپ کے وصال سے 10 سال پہلے بارگاہ رضویت میں اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء پیش ہوا جس میں 10 سوالات پوچھے گئے, جن میں سے 2 سوالات اہل سنت کی مرکزیت اور تقویت اور بد مذہبیت کی تردید اور مدافعت کے لیے رضوی تدابیر کے مطالبے پر مشتمل تھے. تو آپ نے فرمایا, آپ نے کہ ذبوحالی کے اسباب بیان فرمائے کہ سنیت اور اسلام کی ذبوحالی کا پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے, دولت کی وجہ سے جی. اور دوسرا کیا ہے کہ مالدار اپنی دولت کو غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں. کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہماری دولت شادیوں میں, ڈھابوں پہ, جی برتھڈے پر
جی اور تو اور اب یہ وہ چل پڑا کہ پورا کا پورا گھر جو ہے کہاں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج جس قوم کے پاس کالج نہ ہو، یونیورسٹی نہ ہو، آج جس قوم کے پاس ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ ہو، مسجدوں کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور ہمارے مالدار جو ہے عمرے اور حج کر کے جو ہے ہر سال عمرہ حج کے لیے جو ہے جا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یاد رکھو، سب سے اچھی جگہ پیسہ خرچ کرنا علم دین پر خرچ کرنا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ اچھے عالم علم دین پر خرچ کرو گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ نے کہا کہ پہلی زبوحالی پیسوں کی سبب، دوسرا مالداروں کا غلط مقام پر خرچ کرنا، تیسرا علماء کی آرام طلبی، عالم لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، آرام طلب ہو چکے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ جمعے کی تقریر بھی کریں گے امام لوگ نا، تھوڑا ادھر سے لیا تھوڑا ادھر سے لیا اور لے کر کے بعد ٹھوکا ٹھاک شروع کر دی جمعے میں جو ہے۔ آدمی کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، صاحب جو ہے چل رہا ہے۔ جی اور آگے چلیے۔ عظیم الشان آپ نے فرمایا کہ ہمارے عظیم الشان مدارس آج ہمارے پاس نہیں ہیں، ماہرین فنون کی کمی جیسے اسباب۔ جی آپ نے فرمایا کہ اہل سنت بقا، اہل سنت جماعت کی بقا و فلاح کے لیے آپ نے 10 اصول سماعت فرمائے۔ میں اس پر اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنیت کو اور اسلام کی بقا چاہتے ہو تو عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں تعلیم کا باقاعدہ نظام ہو۔ جی دوسرے، طلبہ کو وظیفے دیے جائیں۔ کیا دیے جائیں؟ طلبہ کو وظیفے دیے ہیں تاکہ وہ اس لالچ میں عالم بنے۔ کیا بنے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تاکہ اس لالچ میں وہ عالم بنے، طلبہ کو وظائف دو۔ تیسرے، مدرسوں کی اچھی تنخواہیں دو، مدرسوں کو اچھی تنخواہیں دی جائے، معقول ان کی کارروائیوں پر دی جائیں کہ لالچ سے جان، وہ کم سے کم اسی لالچ میں جان توڑ کوشش کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ طبیعت طلبہ کی جانچ کی جائے، جو جس کام کے لیے مناسب ہو اسی حساب سے اس کا معقول وظیفہ دیا جائے، اسی کام میں لگایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو تقریر کرنے کا فن آتا ہے تو اس کو مقرر بنایا جائے شاندار۔ ایک بچے کو جو ہے کیا ہے اس کو لکھنے کا ہے تو اس کو جو ہے اس سے لکھنے کا کام دیا جائے۔ ایک کو مناظرہ کرنے کا ہے اس کو مناظرے کا کام دیا جائے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو چیک کر کے ان کے حساب سے جو ہے ان پر محنت کی جائے اور جم کر ان پر روپیہ خرچ کی جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو تیار ہو جائیں، جو طلبہ، کوئی عالم بناؤ، کسی کو واعظ بناؤ، کسی کو جو ہے مدرس بناؤ، کسی کو قاضی بناؤ، کسی کو جو ہے مناظر بناؤ، کسی کو مصنف بناؤ، اور جب تیار ہو جائے تو تنخواہ دے کر انہیں ملک میں پھیلا دو۔ جہاں واعظ کی ضرورت ہے وہاں واعظ بھیجو، جہاں مناظر کی ضرورت ہے وہاں مناظر بھیجو، جہاں دین و مذہب کی تبلیغ کی ضرورت ہے تبلیغ کے لیے بھیجو، جہاں مبلغ کی ضرورت ہے وہاں یہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے مسلک اعلیٰ۔ مگر افسوس مفاد پرست علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر قوم کو زیادہ تر بیوقوف بنایا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ پانچویں چیز اس طرح سے، اور چھٹی چیز کیا ہے کہ اسلام کے لیے بد مذہبوں کے رد کے لیے مفید کتابیں چھاپی جائیں اور جو لکھنے والے ہیں ان کو نذرانے دے کر کے کتابیں لکھوائی جائیں۔ ساتویں چیز، جو کتابیں لکھی جا چکی ان کو چھپایا جائے خوشخط، اور جو ہے ملک شہر شہر گاؤں ان کو جو ہے مفت تقسیم کیا جائے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ ہر شہر میں ہمارے سفیر رہنے چاہیے، ہر شہر میں ہمارے لوگ رہنے چاہیے، جہاں جس قسم کی ضرورت ہو فوراً وہاں بھیجا جائے۔ عالم کی ضرورت ہے تو عالم بھیجا جائے، مبلغ کی ضرورت ہے مبلغ بھیجا جائے، جی مناظر کی ضرورت ہے مناظر بھیجا جائے، جی اس طرح سے۔ اور نویں چیز کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، آپ نے فرمایا جو قابل علماء ہیں اور بیچارے روٹی روزی میں لگے ہیں، سمجھے نہیں؟ میرے ساتھ کے مجھ سے بھی اچھے ذہن والے، مجھ سے بھی اچھے ذہن والے سب کام پہ لگ گئے کیونکہ تنخواہیں نہیں ملی ان کو۔ جی
اندازہ لگائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے جو قابل لوگ ہیں عالم ان کو جو ہے وظیفے دو اچھے سے اور ان کے ہٹ کر کے ان سے دین کی خدمت لو. نہیں تم یہ کام مت کرو, تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا, تمہارا کام ہے کتابیں لکھنا, تمہارا کام ہے علاقوں میں جا کر کے یہ اعلیٰ حضرت کا. اللہ اکبر. آج کتنے عالم کتنے لوگ اماموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے. مساجد کے ٹیسٹیار نے, بڑے بڑے اچھے عالموں نے امامت چھوڑ دی. حقیقت بتا رہا ہوں, خود میرے ساتھ جو ہوا ہے سمجھے نہیں. میں نے یہ ارادہ کیا تھا جو کہ شریف میں جو میرے ساتھ ہوا کہ اپنی اولاد سے وصیت کر جاؤں گا کہ میں کبھی امامت نہ کرنا. میرے ساتھ جو حادثات گزرے ہیں کئی جگہوں سے جو ہے, لیکن پھر یہاں آیا تو پتہ چلا کہ نہیں, پھر توبہ کی تھی, پھر توبہ توڑ دی, پھر امامت کے لائن میں آ گئے. بس کیا ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو عالم ہیں ان کو معقول تنخواہیں دی جائیں, ان سے کہو کہ یہ کاروبار نہیں, تم کاروبار کے لیے نہیں پیدا ہوئے, تم تو تبلیغ کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم تو دین پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم تو جو ہے بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. اور 10ویں چیز کیا ہے, آپ کے مذہبی اخبار ہونے چاہیے. آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں وقتاً ہر قسم کی, اس میں مذہب کی حمایت سے متعلق تمام ملک میں بقیمت جو ہے وہ بلا قیمت وہ بانٹے جائیں. یہ 10 مدنی یہ 10 وہ اصول ہیں جو اعلیٰ حضرت نے. کاش اگر ہماری سنیت کا دار و مدار ان پر ہوتا, مگر افسوس یہاں تو جلسے و جلوس رات کے 4 بجے تک بس نعتیں ہو رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے, ایسا قوم کو دونوں ہاتھوں سے ان ظالموں نے لوٹا ہے. جاہل نعت خوانوں نے اور جاہل مقررینوں نے, غافل مقررین, خدا کی قسم آج وہ مہلت ہم سے چھن چکی ہے. بہرحال میں کر رہا تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ کاش آج بھی ہم سمجھیں, جس نے 1400 کتابیں تقریباً لکھی ہوں, ہر فن پر جو ہے, ہر فن پر جس نے لکھا ہو, آج ان کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ان کی لکھی ہوئی کتابیں نہ چھاپ سکے, ہم کروڑوں روپے جلسوں میں تو لگا دیے ہم نے جو ہے, مگر ہم اعلیٰ حضرت کا صحیح طرح دنیا کو تعارف نہ کرا سکے. ورنہ اعلیٰ حضرت جیسا ہمارے پاس اللہ نے اعلیٰ حضرت جیسا عظیم ہیرا دیا تھا, مگر میں ان جاہل عالموں اور غافل عالموں کو کیا کہوں جو ہے, جی کیا کہوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ایمان پہ چلا, ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما کر اللہ تعالیٰ اسلام و سنیت کا سچا خادم بنائے. حالات حاضرہ کے حساب سے ہمیں اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.